قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات. سورہ توبہ کی 32ویں آیت سرنامہ سخن قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے. خالق مطلق نے ارشاد فرمایا کہ اہل کفر و شرک یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور تمام کرے گا، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ معلوم ہو. دنیا ہست و بود کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ نور جہاں بھی ہوگا وہاں اندھیرا نہیں آ سکتا، اجالا جہاں بھی ہوگا تاریکی وہاں نہیں آ سکتی، روشنی جہاں بھی ہوگی اندھیرا وہاں نہیں آ سکتا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس علاقے میں اللہ کا نور ہو اس علاقے میں شیطان کی ظلمت کیسے رہ سکتی ہے، اور جہاں نور اللہ موجود ہو وہاں ابلیس کی ظلمت کیسے ٹھہر سکتی ہے. صلوات. اتنی عظیم الشان لائق صدر و احترام وہ ہستی جسے نور اللہ کے اسم گرامی سے مسمى بنا لیا، تو وہ ذات گرامی نور علم و عمل، زید و ورع کی روشنی، تقوی و پرہیزگاری کی چمک، شجاعت و صداقت کی ذوف شانی سے خود کو اسم بامسمى نور اللہ بنا لیا. صاحب سلطنت مغلیہ، مالک تخت و تاج، ظالم شہنشاہ نے عقل سلیم سے دوری اختیار کر لی. ظلم و تشدد کو وتیرہ، شراب نوشی اور میخواری کو شیوہ، استعماریت اور بربریت کو سیرت، اور عیش و عیاشی و عشرت کو کردار بنا لیا. اور جہانگیر کے لقب سے ملقب ہونے کے باوجود بھی کائنات کو اپنے قبضے میں نہ کر سکا. اور یہ عظیم المرتبہ شخصیت، مسافر راہ دین و شریعت، سفیر راہ ہدایت، مبلغ اسلام، صاحبان ایمان و یقین، عدل و انصاف، اخلاق و کردار سے بے غرض رہنمائی فرما کر ہم آہنگیر شخصیت بن کر جنگل رشک چمن اور بیابان کو فخر گلستہ بنا دیا. دلوں میں گھر بس گیا. دنیا والوں کو آواز دی سنو، تلواروں سے جبرن سروں کو خم کرنا اور ہے، دلوں پر کردار کے ذریعے حکمرانی کرنا اور ہے. سروں کو جھکانا اور ہے، دلوں کو جھکانا اور ہے. وارث ہو کر، بیٹا ہو کر دنیاوی تخت و تاج کا پا جانا اور ہے. دوسری قوم، دوسرے فرقے، دوسرے مکتب فکر، دوسرے مزاج کے افراد میں اکبر بادشاہ سے قاضی القضات کا منصب پانا اور ہے. شراب نوشی، میں گساری اور میں کشی کر کے، میخار دنیا بنا کر، لا مذہب کر کے، بدمست بنا کے، حق کی روشنی سے کنارے کر کے، باطل کی غار میں ڈھکیل کر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانا اور ہے. چہرے پر غازۂ صوبائے ولایت مل کر شراب عشق و ولا پلا کر میں قدے غدیر سے بلغ کے جام میں ہے. میں ولایت پلا کر بدمست اور بے ہوش کو باہوش کر کے حق کی روشنی میں اللہ کی نور کی وادی میں جام کوثر کا مستحق بنا کر ہمیشہ ابر و آباد تک کے لیے جنسی بنانا اور ہے. شکوک و شبہات کے ریگستانوں میں نفاق و فسق و فجور کے چٹیل میدانوں میں بدگمانیوں بدعقیدتی اور بے یقینی کے ہمار و سور دوڑا کر اپنی قام خیالی اور کج فہمی کی سیدھے سادے نو مذہب افراد پر دھاک جمانا اور ہے. وادی یقین و ایمان میں ایقان و اعتماد میں فرض اصول و فروغ کو مہمیز کر کے اطمینان قلبی کا مظاہرہ فرمانا. پرکار راستوں کو پائے ثبات کے آولوں سے سیراب کر کے گلستان و گلزار حق و صداقت بنانا اور ہے. بظاہر مسلم بباطن مستسلم بن کر چرب زبانی کے ناپاک الفاظوں کو فقط گوش سامع تک پہنچا کر عارضی خوشی کا اظہار کرنا اور ہے. کامل مومن متقی و زاہد پیکر رشد و ہدایت چشم معرفت بحر عرفان بن کر ابطال باطل اور احقاق حق کے دلائل و براہین پیش فرما کر حیوان صفت انسانوں کو انسان، انسانوں کو مسلمان، مسلمانوں کو صاحب ایمان بنانا اور ہے. بزرگان محترم، آج شہر آگرہ میں اس ہستی محترم سید قاضی القضات سید نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ کے سلسلے سے چند جملے اپنی کم علمی، کوتاہ نظری اور کم آئینگی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا نور تھے، اللہ کی آیت، عالم بعمل اور مروج دین و شریعت تھے، فقہ جعفری کے پیغمبر اور علوم و معارف میں ہمہ تن مصروف رہنے والے شجاع و بہادر مرد میدان، مجاہد حق آگاہ، صاحب تصانیف و تالیفات تھے. ابطال باطل کے مصنف کو احقاق حق لکھ کر دندان شکن مسکت اور منہ توڑ جواب دینے والے تھے. جان کے خوف و قتل کے بغیر، ظلم و قتل سے ڈرے بغیر، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا پیغام پہنچانے والے پیغمبر عدل و صداقت اور مجاہد اعظم و قائد ملت تھے. صلوات. آپ کا نام نامی سید نور اللہ بن شریف بن نور اللہ. جو نور اللہ ہو وہ بلا جہاں بھی رہے، ظلمت و تاریکی وہاں کیسے آئے. اور شریف کا بیٹا ہو تو شرافت ہر جہت، ہر رخ، ہر پہلو سے کیوں نہ ہویدا ہو. اور نور اللہ کا پوتا ہو تو پھر کسی اندھیرے، تاریکی، ظلمت و تیرگی کا گزر ہی ممکن نہیں ہے. آپ کا شرع نسب نوح محمد والے محمد علیہ السلام، سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے منتہی ہے. یعنی سجدہ ہی سجدہ، عبادت ہی عبادت. مجالس المومنین آپ کی عظیم الشان تصنیف، جس میں مفکر اصل علامہ ضمیر اختر صاحب قبلہ نقوی کے قلم حقیقت رقم سے تحریر ہے. سید نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ کی ولادت باسعادت 956 ہجری بمطابق 1549 عیسوی بمقام شوستر ایران مرقوم ہے، اور شہادت 1019 ہجری
بمطابق 1610 عیسوی سن مبارک 61 برس۔ قاضی صاحب کا شرع نسب امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مربوط ہے۔ آپ امام چہارم کی 27ویں اولاد۔ عہد اکبری میں قاضی صاحب کی آمد یعنی قاضی صاحب 992 ہجری میں جب آپ کی عمر 36 سال کی تھی، مشہد مقدس ایران سے ہندوستان وارد ہوئے۔ یہاں آپ کی ملاقات سب سے پہلے ابو الفتح گیلانی سے ہوئی۔ اس دور میں دربار اکبری میں علماء و فضلاء کا مجمع رہتا تھا اور قاضی صاحب کے علم و کمال نے ان کو خوب چمکایا اور اکبر بادشاہ کے دربار میں آپ کو جگہ مل گئی۔ اس سن زمانے میں ایران میں صفوی خاندان کی حکومت تھی، جہاں آپ کو چین کی زندگی حاصل ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے محض دین کی خاطر مغلیہ خاندان کے دارالحکومت اکبر الآباد آگرہ کو پسند فرمایا۔ ہندوستان کی تاریخ میں تبلیغ مذہب حق و دعوت جو مقام سید فاطمی، عالم ربانی، مجاہد لسانی، صاحب حیات جاویدانی، جناب شہید ثالث کا ہے، وہ اور کسی کا نہیں۔ حکیم فتح گیلانی نے اکبر بادشاہ سے قاضی صاحب کا غائبانہ تعارف کرایا اور اکبر بادشاہ نے قاضی صاحب کو بلانے کی خواہش ظاہر کی۔ قاضی صاحب ہندوستان آئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ ہندوستان آنے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ ابو الفتح گیلانی نے مراسلات کے ذریعے قاضی صاحب کو ہندوستان کے حالات بتا دیے تھے۔ آپ نے بالاعلان اپنی شیعت کو ظاہر کیا اور مذہب امامیہ کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ تقیہ میں گرفتار تھے انہوں نے اپنی شیعت کو ظاہر کیا اور مذہب امامیہ کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی کتاب مجالس المومنین کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف مقامات مثلاً لاہور، کشمیر، دہلی، ملتانہ، سندھ میں جو لوگ حالت تقیہ میں گرفتار تھے وہ اعلانیہ نمایاں ہو گئے، اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ آج ہندوستان میں جو کثیر تعداد شیعوں کی ہے یہ قاضی صاحب کا فیض روحانی ہے۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں قاضی صاحب نے اپنے علم کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ اکبر کو جب یہ اطلاع ملی کہ معین الدین قاضی ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے صحیح کام کرنے سے معذور ہے، رشوت ستانی کا بازار گرم تھا جس سے رعیت عاجز تھی، لہذا اکبر نے لاہور پہنچ کر قاضی صاحب کو قاضی القضات مقرر کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں آپ کے عدل و انصاف اور حق پرستی کا ڈنکا بجنے لگا۔ ہر خاص و عام، مخالف و یا منافق، سب آپ کے فیصلے سے مطمئن رہتے تھے اور اکبر بادشاہ بھی مطمئن تھا اور کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اکبر بادشاہ نے قاضی صاحب کو ذمہ دار بندوبست مقرر کر دیا اور آپ نے اس اہم کام کو اس خوبی سے نبھایا کہ صفات تاریخ کو آپ کی مدثرائی کرنی پڑی۔ اب وہ زمانہ آ گیا تھا کہ قاضی صاحب کے گروہ کے علماء و فضلاء
دیگر سے جدا ہو چکے تھے۔ آپ اکیلے تھے اور پورے ملک کی ہدایت تھی، اور متعصب اور خودغرض علماؤں کا مقابلہ اکبری دور کا آخری زمانہ تھا۔ رفتہ رفتہ وہ دن آ ہی گیا کہ اکبر نے انتقال فرمایا اور اس کا بیٹا سلیم تخت نشین ہوا، جس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا۔ بزرگان محترم، وہ سلیم نامی ہونے کے باوجود بھی سلامت نہ رہ سکا۔ اسلام کا بظاہر خواہاں تھا، مگر وہ شروع ہی سے عیش پسند آرام طلب تھا، سیر و شکار کا شوقین، مائے نوش میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ قاضی صاحب کا زمانہ اکبر کے انتقال کے بعد سلیم جہانگیر کے دربار کا رنگ الگ تھا۔ دربار اکبری کی ساری خوبیاں محو ہو چکی تھی۔ مملکت سے بے خبر نور جہاں کے عشق میں مبتلا تھا، لہذا میدان خالی پا کر متعصب لوگوں کو موقع ملا۔ اکبر کے دور میں قاضی صاحب کے خلاف شکایتیں پہنچائی، مگر اکبر کے تدبر نے کبھی ان کو موقع نہ دیا کہ لگو شکایات پر کوئی ضرر قاضی صاحب کو پہنچایا جا سکتا۔ مگر سلطنت سے غافل جہانگیر کے دربار میں درباریوں نے آزادی سے شکایتیں پہنچائیں، اور کمزور طبیعت بادشاہ جہانگیر شکایات سے متحیر ہو گیا۔ جہانگیر کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہو چکے تھے، اور قاضی صاحب کے خلاف بہت سی کارروائیاں ہوئی تھی، مگر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ آخر مخالفین نے ایک شخص کو آمادہ کیا کہ وہ قاضی صاحب کی شاگردی اختیار کر لے۔ وہ شخص قاضی صاحب کے پاس آیا، اس نے اپنی شیعت کو ظاہر کیا اور شاگردی اختیار کر کے رفتہ رفتہ اتنا اعتماد دلایا کہ قاضی صاحب اپنی کتابیں اس نئے شاگرد سے لکھوانے لگے۔ اس نے تصانیف نقلیں خفیہ طریقے سے مخالفین تک پہنچانا شروع کر دیا۔ مخالفین نے ایک مضمون تیار کیا جو جہانگیر کو مشتعل کر سکتا تھا، اور اس شاگرد کے ذریعے قاضی صاحب کی کتاب میں تحریر کرا دیا، جس کا کوئی ربط نہ تھا، مگر شراب خور بادشاہ جہانگیر کے قلم نے مخالفین کا مقصد پورا کر دیا۔ ایک محضر تیار کیا جس پر 4 سزائیں تحریر تھیں۔ خاردار درے لگائے جائے، گدی سے زبان کھچوا لی جائے، شیشہ پگھلوا کر پلوا دیا جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جہانگیر نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نشے کی حالت میں اس پر دستخط کر دیا۔ اب کیا تھا، سلسلہ سیادت کا ایک تابندہ مورد گوہر زوال آ گیا۔ جلادوں کے پہرے میں بے رحم مجلس شورا میں قاضی صاحب پیش کیے گئے۔ آپ کو قتل کی خبر سنا دی گئی۔ آپ کے لاکھ پوچھنے پر بھی سبب قتل نہ بتایا گیا۔ عصر کا وقت تھا، 18 ربیع الاول 1019 ہجری بروز جمعہ۔ آپ نے نماز کی مہلت مانگی، بروقت تمام دی گئی۔ نماز کی فراغت کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا لاشا اس جگہ پر پڑا ہوا تھا جو شہر سے زیادہ متعفن مقام تھا، جس کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ کئی دنوں کے بعد
ایک ایرانی سردار کے خواب میں سید کونین کی زیارت ہوئی. ان کی زبانی ملا ہے کہ جاؤ آگرہ جاؤ، میرے فرزند کی لاش مطہر خراب جگہ پر پڑی ہوئی ہے، اسے دفن کرو. یہ مرد مومن اپنے چند ہمراہوں کے ساتھ آگرے آیا اور جہانگیر سے لاش کو دفن کرنے کی اجازت لی. سید راجو بخاری، جن کا ذکر مجالس المومنین میں خود قاضی صاحب نے کیا ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش کو سپرد خاک کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوری زندگی قبر کی مجاوری میں بسر کروں گا. مگر مخالفین نے ان کو بھی موقع نہ دیا. اتنا مجبور کیا کہ وہ قصمبا باڑی دھول پور چلے جائے. وہ دھول پور چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے. بزرگان محترم، قاضی صاحب بے انتہا عامل و زاہد، متقی و پرہیزگار، محب اہل بیت اور عاشق عزت و قرآن تھے. آپ کی قبر سے پہلے زائر علامہ فردوس مآب رضوان اللہ علیہ اباقات الانوار میں 1270 ہجری میں جب آپ آگرے آئے، زیارت سے مشرف ہونے کے بعد آپ نے قاضی صاحب کو بہت بڑے دوست اور بہت بڑے عالم دین ہونے کو لکھا. 1310 ہجری میں مزار مقدس کے انتظام میں سرکار ناصر الملت کی سرپرستی میں انجمن معین الزائرین قائم ہوئی، جس میں سالانہ مجلس یاد شہید ثالث کی بنا ہوئی. سرکار ناصر الملت کی سرپرستی میں وقتاً بوقتاً تعمیرات ہوئیں. سرکار ناصر الملت کی وفات ہو گئی. اس کے بعد آپ کے خلف رشید سرکار سعید الملت تابسرہ کو 1942 عیسوی میں مزار مقدس کی سرپرستی حاصل ہوئی اور آپ کے برادر بزرگ سرکار نصیر الملت تابسرہ دونوں مزار مقدس کی سرپرستی میں گوشہ رہے. سرکار نصیر الملت کی وفات 1966 میں ہوئی. تدفین کربلا معلیٰ میں ہوئی. سرکار سعید الملت کی سرپرستی میں تیسری بار مزار مقدس کی تعمیر ہوئی. سرکار سعید الملت کی وفات 1967 میں ہوئی. تدفین آگرے میں ہوئی. سرکار سعید الملت کی وفات کے بعد روح الملت علامہ علی ناصر سعید اباقاتی بقیت السلف خاندان اشتہاد کے چشم و چراغ سرپرست مزار مقدس ہوئے. ان کا سایہ اللہ باقی و برقرار رکھے. بزرگان محترم، وہ نور اللہ جو الہی نورانیت کائنات میں بکھیرتا رہا اور کبھی ظلم کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکایا. بس عزاداروں، عصر کا وقت تھا. بہت مشکل سے آپ کو نماز کی مہلت دی گئی، مگر سب کو معلوم ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی. مگر ہائے کربلا کا میدان، امام حسین کی بے کسی سجدے کی حالت میں شبر ملعون خنجر لیے ہوئے ضربے لگا رہا ہے.
سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، او عمر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا پیاسا تہے تیغ کیا جا رہا ہے۔ ارزقکم اللہ۔ ایک مرتبہ شمر نے امام کے لبھائے مبارک پر حرکت دیکھی، وہ ملعون خود ناقل ہے، وہ سمجھا امام بد دعا کر رہے ہیں، لیکن جب کان دھر کے سنا تو امام کے لبوں پر دعا تھی، اے پروردگار، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا فرما۔ وعدہ یہ تھا کہ جب امام حسین کی شہادت واقع ہو، قطرے خون زمین کربلا پر ہو، تو شیعوں کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، امام نے تہے خنجر بھی ہم کو یاد رکھا اور اپنے بیٹے سید سجاد، اپنی خواہر جناب زینب، اپنی بیٹی جناب سکینہ سے آنے والے شیعوں کو سلام کہلوایا ہے۔ یہ آنسو نہیں، یہ عش نہیں، یہ سب کچھ امام کے سلام کا جواب ہے۔ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ نوحگانی، یہ سینہ زنی، سب کچھ امام کے سلام کا جواب ہے۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ شمر کا خنجر ضربوں کی صورت میں چلتا ہی رہا جب تک فقر اسماعیل کے سر و تن میں جدائی نہ ہوئی۔ ایک منادی نے ندا لی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب جناب سید سجاد کے خیمے میں آئیں، کہا، بیٹا سید سجاد، یہ سیاہ آندھیاں کیوں چل رہی ہے؟ یہ نہر فرات میں پانی کیوں اچھل رہا ہے؟ یہ سورج کو گہن کیوں لگا ہے؟ کہا، پھوپھی اماں، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا تو امام حسین کا سرے بریدہ نوکے نیزہ پر بلند دیکھا۔ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں، میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی۔ ارزقکم اللہ۔ بس چند جملے اور مجلس تمام۔ قاضی صاحب کی لاش مطہر جب خراب جگہ پر پڑی ہوگی تو ان کی روح کربلا کا طواف کر رہی ہوگی۔ اے مولا، لاکھوں سلام، مولا اس غلام کی قربانی قبول فرمائیے۔ اے مولا، میں نے تو ظالموں سے بیعت بھی نہیں کیا، اے مولا، میں نے تو تقیہ بھی نہیں کیا، اے مولا، مگر میں تنہا شہید ہوا، میں نے کسی کا لاشا نہیں اٹھایا، میں 71 مرتبہ نہیں دوڑا، میں نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی نہیں نکالی، میں نے اپنے ششمائے کے گلے میں تیر سا شعبہ نہیں دیکھا، میں نے اپنے برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو نہیں دیکھے۔ ارزقکم اللہ۔ ایک مرتبہ جب قافلہ اسیر کر کے لے جایا جانے لگا تو امام سجاد کی نظر امام حسین کے بے گور و کفن لاشے پہ پڑی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جناب زینب نے کہا، بیٹا سید سجاد، کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا، پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریتی پر پڑا ہو، اس بیٹے کا